نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ مجھے پوچھا گیا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کے بارے میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے بارے میں ایک عرصے سے جو ہی نئے نئے فرقے بنے تو جو اصل جماعت تھی جس کو قرآن نے اہل سنت والجماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت و جماعت کا لفظ فرمایا، جہاں فرمایا کہ اتنے فرقے اور ایک ہی ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اب اس کے علاوہ دعوے دار کافی جاگ اٹھے۔ اصل میں یہ دعوے دار نہیں تھے، یہ کسی غیر کی سازش تھی اور امت کو تقسیم کیا جا رہا تھا، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اس نے ہمیں سبق سمجھایا کہ جب مسلمان بھوکا بھی ہو پیاسا بھی ہو، اس کے اندر ایمان کی دولت ہو اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کی دولت ہو، تو جب اسے جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو وہ نہ تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ بھاگتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو گھبرانا نہیں، پست مت نہیں ہونا، فتح تمہارے لیے میں نے لکھ دی ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا یہودوں کو اور انہوں نے سوچا کہ ایک ہی چیز ہے جس کے ختم کرنے سے یہ جہاد نہیں کریں گے، اور اس کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کمال قسم کا سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے، فاقہ کش ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، عشق محمد ان کے جسم سے نکال دو، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم سے نکال دو۔ اب پھر یہ کوششیں جاری ہو گئیں اور اسی وجہ سے ہمیں تقسیم کیا گیا، اور تقسیم ہونے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے تقسیم کرنے والا کون ہے، ہمیں کس ذریعے سے اور کس رستے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا، اور یہ فرقہ واریت ہے، اور میں نے ان کو جواب قرآن سے دیا ہے، میں نے ان کو جواب نماز سے دیا ہے، اور پھر وہ مان بھی گئے ہیں، پھر توبہ بھی کر لیا انہوں نے۔ وہ جواب اس طرح دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت اس کی 129 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جو نبی تو نے مبعوث کرنا ہے، یعنی فرمایا اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ یہ ترجمہ ہے۔ تو جب آقا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر، اور وہ نبی جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور وہ دانائی سکھائے، دانائی، حکمت۔ آج ہماری دانائی ختم ہو گئی، اس وجہ سے ہم لڑتے جھگڑتے پھر رہے ہیں۔ دانا بندے لڑتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں، عام محاورہ ہے، ہزاروں جاہل دشمن ہوں اسے بہتر ہے ایک دانا، نہ ہزاروں ایک دانا دشمن۔ یعنی دانا ہو تو وہ جھگڑتا نہیں ہے، وہ بے شک دشمن ہی ہو۔ حکمت اور دانائی سکھاتی ہے کہ میں نے زندگی خود بھی اچھے طریقے سے گزارنی ہے، دوسرے کو بھی گزارنے دینی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وہ آیتیں بھی سنائے اور دانائی کی باتیں بھی سکھائے، یعنی حکمت کی، اور پھر ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے سینوں کو، ان کی روح کو، ان کے باطنوں کو پاک بھی کر دے۔ اور اس کو بھیجنا ہے تو بھیجنا میری اولاد میں سے۔ اب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اس کے بعد شجرہ پڑھتے جائیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر آگے شجرہ جائے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر آگے شجرہ جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا، جس نے مجھ سے سوال کیا، میرا دل تھا کہ چلو اس کے اندر بھی اتر جائے بات، اور اگر مور لگی ہوتی تو نہ اترتی۔ مور نہیں لگی ہوئی تھی، صرف راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ پوچھا گیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ وہ ذرا پڑھ کے تو سناؤ۔ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میں نے اسے پوچھا، یہ تو آپ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی، اور اگر آپ اور آپ کے بزرگ کہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین سے ایمان ثابت کرو قرآن سے، تو میں نے عرض کی کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اور پھر ان کے دادا جان کہا کہ وہ ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تقسیم کرنے والی باتیں ہیں، دشمن کے ایجنڈے پر کام کرنے والی باتیں ہیں۔ آپس میں ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپس میں تو ضرورت ہے جو نماز کا حکم ہے وہ پڑھو، زکوٰۃ کا حکم ہے وہ دو، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اور بھلائی کے کام کرو، اپنے اعمال اچھے کرو۔ لیکن یہاں فتنے پھیلانے والے قوم کو گمراہ کر کے تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ ادھر ایک بنا لی جماعت، ادھر جماعت بنا لی، جماعتیں بنا دی، جبکہ جماعت ایک ہی ہے جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جو ان کو فالو کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کے طریقے کو ایسے پکڑ لو جیسے دانتوں سے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے، اس کو نہ چھوڑنا۔ خیر میں نے پوچھا کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی جان، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ دوسری جماعت کے بندے نہیں ہیں، ہم اور آپ آقا علیہ السلام کی ایک ہی جماعت ہے، اسی کے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو درود نازل کر، تو درود بیج، تو رحمت بیج، تو برکت بیج، تو فضل بیج، اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ آل صرف اہل بیت ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ آل سے مراد پوری امت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے اسے کہا میں یہ بھی مانتا ہوں، آپ کے دونوں میں سے جو بھی عقیدہ ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں،
لیکن آگے پڑھو، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میں نے کہا یہ اس سے کیا مراد ہے کہ اے اللہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نے رحمت نازل کی اور فضل نازل کیا اور درود بھیجا، ایسے ہی بھیج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر، آل ابراہیم. میں نے کہا اب آل بتاؤ کون ہے؟ پتہ ان کو چل گیا کہ اب بات قرآن سے ہو رہی ہے اور نماز میں تو میں بھی پڑھتا ہوں، اب بڑوں کو کیا کہوں؟ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، قوم کو تقسیم کر رہے ہو اور درود آپ بھی پڑھ رہے ہو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پاک جسموں میں منتقل کیا، پاک ارواح کے ذریعے میں نے منتقل کیا. اب اگر نبوت کے اعلان کے بعد وہ حیات ہوتے تو وہ باقاعدہ کلمہ پڑھتے. اب وہ پہلے دین پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال نبوت سے پہلے مسجد قبلتین کے نماز کے فرض ہونے کے بعد تک ساری عبادتیں بیت المقدس کی طرف کرتے تھے جدھر دوسرے کرتے تھے، قبلہ رخ وہی تھا. اور جب اعلان ہوا تو قبلہ کعبے کو منتخب کر لیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ مہر لگا دی ہے. تو پہلے اسی کا اوپر ایمان لا کے لوگ اللہ کو راضی کرتے تھے، اسی کو سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے. اب تبدیلی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی. تو میں نے پوچھا میرے بھائی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان سے کیا تو آقا علیہ السلام کے دادا جان کو نکال سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو نکال سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا درود پاک تو پڑھتے ہو ان پہ؟ کہنے لگا میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ اگر درود پڑھیں تو آپ کو اپنے پڑھے پہ اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ ان کو پہنچ رہا ہے؟ اور جو جہنم میں چلا جائے ان کے اوپر درود پاک کوئی پڑھتا ہے؟ جو جنت میں جائے یا جنتی ہو اور پاک ہو اسی کے اوپر ہی اللہ رحمت نازل کرتا ہے نا. اللہ درود بھی انہی پہ بھیجتا ہے. خیر وہ بندہ سر پکڑ کے کافی دیر بعد کہتا ہے نظامی صاحب مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں حل ہوا، آپ نے بڑوں سے جا کے پوچھنا ہے، ان سے اصلاح لینی ہے. اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن تفرقہ بازی سے نکل آنا ہے. اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا دشمن کافر ہے. ہم نے کافر کے مقابلے میں متحد ہونا ہے، ہم نے پارا پارا نہیں ہونا. یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ادھر کوئی اور بات کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے، اور باتیں بھی کیا چھوٹے لیول کی نہیں. آقا علیہ السلام کے بڑوں کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے جیسے ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اور یہی جنت میں اور دوزخ میں بھیجنے کے فیصلے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. آگے میں نے کہا پاک روحوں کی بات ہے. یہ مسئلہ ایک دن ہمارے گھر میں ہوا. چھوٹے حاجی صاحب ہیں نا محمد رحمان صاحب، تو ان کی نظر کمزور ہے. دودھ والے نے بیل دی اظہر صاحب نے، تو وہ نا سوچا کہ میرے ابو جی جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ میں تابعداری کروں. انہوں نے جلدی جلدی برتن دیکھا، برتن اٹھایا اور لے گئے جا کے وہ سامنے کیا دودھ والے کو. تو دودھ والے نے جب وہ ڈالنے لگا تو کہا نہیں اس میں نہیں ڈالنا بیٹا، یہ لے جو واپس، جو برتن صاف ہے نا دھلا ہوا اس کو لے کے آؤ. تو نظر کمزور تھی اور جلدی میں اس نے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ برتن ابھی دھونے والا تھا. واپس لے آیا. میں نے کہا کیا ہو گیا، لے آئے ہیں؟ کہتے نہیں اس نے نہیں دیا، وہ کہتا ہے برتن صاف لے کے آؤ. وہ دوسری دیز کی دے دی میں نے.
اور وہ لے کے گئے، دودھ لے کے آ گئے۔ میں نے کہا دودھ والا کہتا ہے کہ بھائی دودھ ڈالنا ہے، اللہ کا نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا میرا نور ہے۔ یہ گھاس اور گوبر کے درمیان نور کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور دودھ والے نے بھی کہا کہ یہ اللہ کا نور ہے، میں گندے برتن میں کیسے ڈال دوں؟ سمجھ آئی بات؟ تو دودھ والے نے کہا کہ صاف برتن لاؤ، اور جب وہ نبوت کا نور ڈالنے لگا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں، کیا سمجھے آپ؟ تو وہ صاف برتن تھا، پھر وہ دودھ نور نبوت کا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں، تو وہ بھی پاک اور صاف تھے، ڈالنے والا رب تھا اور برتن وہ تھے، اور منتقل ہوتا ہوا پھر وہ دنیا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق مبعوث ہوئے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اب میری تو سمجھ خیر کھل گئی ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، مجھے تو بڑے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے بعد میں کسی فتنہ پرور کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں نے کہا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ان تعلیمات کو سمجھیں اور اس کو اپنا کے پھر اپنا نمونہ دوسرے تک، یہ نہیں ہے کہ آپ بتانا پڑے آپ کو کہ یہ ہے، آپ کا اپنا عمل بتائے کہ اس کے اندر سے حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ تو سمجھ آ گئی بات کی؟ نبی علیہ السلام کے والدین ماجدین جنتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دادا جان جنتی ہیں۔ اللہ نے ان کو آقا علیہ السلام کی روح کو پاک جسموں سے منتقل کرتے ہوئے دنیا پہ مبعوث فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اور اس کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنے کی ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام پر درود نازل فرما، اور جو ان کی اولاد ہیں، آل ہے، ان کے اوپر نازل فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں آقا علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔